بریک کے بعد خوش آمدید۔ یہ بھی کہا گیا ریمن ڈیوس کی رہائی کے بعد کہ دباؤ تھا مقتولین کے لواحقین پر اور دیت لینے کے لیے، اس کی رقم لینے کے لیے۔ کیا ہوا، حقیقت کیا ہے؟ اسد منظور بٹ جو کہ وکیل ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے جیل میں جہاں پر عدالت کا سارا جو کارروائی تھی، عدالتی کارروائی وہ چل رہی تھی۔ اسد منظور بٹ صاحب، آپ بتائیں اصل میں ہوا کیا؟ یعنی آپ کے جو اس وقت آپ جن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، آپ کے جو کلائنٹس تھے، موکل تھے، انہوں نے آپ کو بھی اندھیر میں رکھا، آپ کو بھی نہیں بتایا کہ صلح ہو گئی ہے دیت پر؟ جی، اسد منظور بٹ جو کہ وکیل ہیں مقتولین اور ان کے لواحقین کے، ان سے ہم کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کر سکیں اور ان سے جان سکیں کہ اصل میں ہوا کیا۔ حسن عسکری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح میں بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا بہت مختصراً کہ جان کیری جب آئے تھے، آپ کو لگتا ہے تبھی سے کوششیں شروع ہو گئی تھیں اور پھر سب کو اندھیرے میں رکھا گیا، تبھی سے باتیں چل رہی تھیں؟ اگرچہ لواحقین کا تب تک یہی بیان آ رہا تھا کہ وہ پیسے نہیں لیں گے، کوئی صلح نہیں کریں گے، مگر بہرحال بعد میں تو ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے، جو امریکہ کی جو آئیڈیل سلوشن تھا یا آئیڈیل جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ ان کا ڈپلومیٹک سٹیٹس پاکستان ایکسیپٹ کر لے، لیکن جب اس کو ایکسیپٹ ہونے کی امید نظر نہیں آئی تو انہوں نے پھر فال بیک پوزیشن کے طور پہ دوسرے آپشنز کو دیکھنا شروع کیا، اور اس میں کمپنسیشن والا آپشن جو ہے وہ اسی وقت سے اس پہ تھنکنگ شروع ہو گئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں کی اسلامی جماعتیں جو تھیں وہ اس فیملی کو گھیراؤ سا کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی کمپنسیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کریں، تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہوا ہے۔ لیکن اب تو کہا جا رہا ہے کہ آج صبح لا منسٹر پنجاب کے لا منسٹر رانا ثناء اللہ نے آج یہ کہا ہے کہ ان کے جو پرانے لائر تھے ان کا جو وکالت نامہ تھا وہ کینسل کر دیا گیا تھا، نیا وکالت نامہ داخل ہونے کے بعد یہ کاروائی مکمل ہوئی ہے۔ اسد منظور بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں، حسن عسکری صاحب جو کہ وکیل ہیں، دیت پر معاملہ حل ہوا۔ اسد منظور بٹ صاحب، آپ کو بھی نہیں پتا چلا؟ آپ کے موکلین جو ہیں انہوں نے دیت کی رقم لے کر صلح کر لی؟ اسامہ صاحب، یہ سارا معاملہ جو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے بالکل واقعات کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ میرے کلائنٹس جو ہے 14 تاریخ کو جو ہائی کورٹ میں لاہور چیف جسٹس صاحب کے سامنے جو کیس تھا اس میں بھی پیش ہوئے، میں بھی موجود تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تھرو آؤٹ دی ہول پیریڈ آپ کو یاد ہوگا کہ فہیم کی جو بیوہ تھی اس نے ڈیتھ بیڈ پہ کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے، لیکن جن 18 لوگوں نے دستخط کیے ہیں، جج صاحب غلط ہیں، صوبائی وزیر قانون ہیں، اور بھی لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں، 18 لوگ جو ہیں ان سے پوچھا بھی گیا، کہا جا رہا ہے عدالت میں کہ آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ ان سب نے کہا کہ کوئی دباؤ نہیں۔ اسامہ صاحب، اس طرح ہے کہ یہ ساری باتیں ان آئسولیشن ہوئی ہیں۔ میں وہاں پہ باقاعدہ کیس کے لیے گیا ہوں، وہاں پہ مجھے جیل اتھارٹیز نے مجھے اور میرے ایسوسیٹ کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ جی عدالت میں ہم نے آپ کا پیغام دے دیا ہے، عدالت جو ہی آپ کو بلائے گی ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ اور مجھے نہیں کسی نے کہا، کسی نے بھی، اور کلائنٹس میں مجھے بتایا گیا کہ اندر موجود ہیں، کسی نے نہیں کہا جی کہ آپ کو انہوں نے وکیل نہیں رکھا یا آپ کو چھوڑ دیا ہے یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ لواحقین وہاں پر تھے جو 18 لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ اچھا، مجھے تو کورٹ پروسیڈنگ کے ہوا بھی لگنے نہیں دی انہوں نے، اور مجھے یہی کہتے رہے ابھی تھوڑی دیر میں بلاتے، ابھی تھوڑی دیر میں۔ جب میں نے محسوس کیا پھر آپ کہاں ہیں؟ یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا، ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ میں گزارش کرتا ہوں جی کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ مجھے 4 گھنٹے تک وہ ڈیٹین رکھا۔ جب ان کے اپنے انلیگل ڈیزائن پورے ہوئے ہیں پھر انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ پھر میں نے لاسٹ میں پوچھا، انہوں نے کہا اب آپ جائیں۔ میں سمجھا شاید کورٹ میں مجھے پیش کرنے لگے، تو میں نے پوچھا کورٹ میں جانا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کورٹ میں جانا کام مکمل ہو گیا، اب آپ اپنے آفس جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے الاؤ نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے کلائنٹس اس وقت سے میں رابطہ کر رہا ہوں، کوئی رابطے میں نہیں آ رہے۔ اگر انہوں نے دیت لی ہے تو کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ کسی بھی چینل پہ پیش کیے جا سکتے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یا جتنے دوسرے دوست کہہ رہے ہیں تو وہ ان کو پیش کریں۔ وہ کہتے ہیں جی پیسے لیے، کس نے دیکھا پیسے لیے؟ کون سے بینک اکاؤنٹ میں گئے ہیں؟ کون موجود تھا؟ اور دیت کا قانون یہ ہے کہ جب تک ورثاء کی شناخت لوکل اتھارٹی نہ کرے، گاؤں کا علاقہ ہو تو پٹواری نہ کرے، شہری علاقہ ہو تو یونین کونسل نہ کرے، لوکل پولیس کا۔ منظور بٹ صاحب، آپ کے پاس پھر حل تو ہے کہ آپ دوبارہ عدالت میں جا سکتے ہیں اپنے موکلین کو تلاش کر کے، اگر ان سے زبردستی ایسا کہلوایا گیا ہے، زبردستی دیت کے جو معاہدہ ہے اس پر دستخط کروائے گئے ہیں، تو آپ دوبارہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اسامہ صاحب، 2 چیزیں ہونے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مجھے انہوں نے انلیگل ڈیٹین کیا، اس پہ میں نے عدالت میں جانا ہے۔ میں نے اپنے وکلا برادری سب سے بات کی ہے، صبح پورے لاہور میں اسٹرائک ہو رہی ہے، لاہور ڈسٹرکٹ بار نے اسٹرائک اناؤنس کی ہے،
اور اسی طرح ہائی کورٹ پنڈی والوں نے بھی اسٹرائک اناؤنس کی ہے، پنجاب بار کونسل والوں نے بھی مذمت کی ہے کہ ایک لائر کو اس کے کام سے روکا گیا ہے. ایک تو یہ، اور اس پہ میں نے یہ پٹیشن کرنی ہے. دوسرا میں نے اب یہ بات کرنی ہے آنریبل کورٹ ہائی کورٹ میں کہ جی میرے جو کلائنٹس ہیں جب تک وہ مجھے سامنے آگے نہ کہیں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے وکیل اب نہیں ہیں، اس وقت تک میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کو فالو کروں، ان کے انٹرسٹ کو واچ کروں اور ان کو ڈگ آؤٹ کروں کہ کدھر ہے. اور جن جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں کہ یہ ان کو پیش ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسد منظور بٹ صاحب جو مقتولین ہیں اور ان کے لواحقین، ان کے وکیل تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو کچھ انہوں نے کہا آپ نے سنا. بہت بہت شکریہ اسد منظور بٹ صاحب آپ کا. حسن عسکری رضوی صاحب، آپ نے اگر سنا ہو اسد منظور بٹ صاحب کو، وہی خدشات جن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اندھیرے میں رکھا گیا سب کو اور دباؤ تھا. بہرحال آگے دیکھیں گے، بات واضح ہو جائے گی. اس بارے میں آپ سے تفصیل سے بات ہو چکی ہے. لیکن عباد الرحمان کا کیا ہوگا؟ ریمنڈ ڈیوس نے 2 لوگوں کو قتل کیا، پھر مدد کے لیے جب گاڑی بلائی وہاں پر اس گاڑی کی ٹکر سے عباد الرحمان جاں بحق ہوا. اس کا بھی کوئی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا تو کوئی معاملہ لیا ہی نہیں گیا، نہ وہ گاڑی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں بار بار کہتے رہے ہم درخواست کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں گاڑی حوالے کی جائے، ڈرائیور دیا جائے. کہا جا رہا ہے ڈرائیور بھی چلا گیا، گاڑی بھی حوالے نہیں کی گئی. تو یعنی امریکہ کے سامنے چلتی نہیں پھر پاکستانی حکومت کی لگتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایک سیپریٹ کیس کے طور پہ ٹریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کے ساتھ اس ایشو کو اٹھا سکتی ہے، لیکن براہ راست جو ہے آپ کی پولیس یا پنجاب کی پولیس یا پنجاب کے حکام جو ہیں وہ کونسولیٹ میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ ایک ڈپلومیٹک اصول ہے. دیکھیے اگر اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، اگر ریمنڈ ڈیوس وہاں سے بھاگ کے کونسولیٹ میں جا کے چھپ جاتا تو پھر ان کو کونسولیٹ سے حاصل کرنا، ریکلیم کرنا بہت مشکل ہوتا. اچھا وقت بڑا کم رہ گیا ہے، میں کوشش کروں گا آپ کے پاس دوبارہ ہوں ایک سوال کے لیے. حسن عسکری رضوی صاحب، اطہر من اللہ صاحب میرے ساتھ ہیں ماہر قانون فون لائن پر. اطہر من اللہ صاحب، اتنا ابہام پیدا ہو گیا، شکوک و شبہات، آپ کا خیال ہے عدلیہ کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا بڑا افسوسناک تھا، لیکن جو قانونی طور پہ جو لواحقین ہیں انہوں نے جا کے بیان دیا اور اس بیان کے بعد وہ رہا ہوئے. لیکن اسد منظور بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وکیل بھی احتجاج کریں گے اس بارے میں. دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ لواحقین، آپ کے ہی چینل پہ ہم نے دیکھا کہ لواحقین جج کے سامنے پیش ہوئے اور جج نے لواحقین پہ تسلی کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا. تو اس کے بعد یہ کہنا ذرا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک چیز جو ہے نا، ایک جو بالکل واضح بات ہے، ہم 63 سالوں سے ایک کمزور ہم نے مملکت بنائی ہوئی ہے، اور ایوب خان سے لے کے آج تک ہم نے غلامی کی ہے امریکہ کی، اور اس غلامی کو توڑنے کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ کشکول توڑنا پڑے گا. جب تک ہم کشکول نہیں توڑتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے بے معنی ہیں. یہ قانون کی باتیں کرنے، قانون تو ادھر ہوتا ہے وہاں پہ سب برابر ہوتے ہیں. اچھا، یعنی آپ کو اس میں زیادہ کوئی شکوک و شبہات نظر نہیں آ رہے اس فیصلے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوا اور انہوں نے دیت کی رقم وصول کی ہے لواحقین نے؟ بہت شکریہ اطہر من اللہ صاحب. حسن عسکری صاحب، وقت بہت کم رہ گیا لیکن بڑا اہم سوال ہے. ہم نے دیکھا، کہا تو جا رہا تھا امریکہ ایک معاملے کو لے کر پاک امریکہ تعلقات پر دباؤ نہیں آئے گا، لیکن ایسا ہمیں نظر آیا. اب آپ کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا امریکہ نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ اور جو کہا جا رہا ہے کیمرون منٹر امریکی سفیر کی طرف سے کہ تحقیقات ہوں گی ابھی بھی اس بارے میں، ایسا آپ کو لگتا ہے امریکہ نے کچھ سیکھا، کچھ کھویا، کچھ پایا؟ جو امریکہ تحقیقات کرے گا وہ اپنے حوالے سے تحقیقات ہوں گی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے ریکارڈ کے لیے امریکہ کرے گا. لیکن پاکستان کے لیے لازم ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ وہ یہ لوگ جو سیکیورٹی کے لوگ یہاں پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ آخری فیصلہ پاکستان حکومت نے خود کرنا ہے اور وہ کرے گی. لیکن اس کا قتل کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم لیگل ایشوز کو اور ڈپلومیٹک ایشوز کو، پولیٹیکل ایجنڈیز کو آپس میں مکس کرتے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سارے معاملات جو ہیں اسی طرح معمول پر آ جائیں گے؟ پاک امریکہ تعلقات جو اس معاملے سے پہلے تھے، اس واقعے سے پہلے تھے، ویسے ہی دوبارہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ حسن عسکری رضوی صاحب. لیکن جانے سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ عباد الرحمان اور اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا. اور اہم بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کچھ کہے، جتنے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے، ریمنڈ ڈیوس رہا ہو چکا ہے اور امریکہ اس کی رہائی میں کامیاب رہا ہے. محمد اسامہ غازی کو دنیا نیوز اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.